السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، وائس چیک کیجئے، آواز کیسے آ رہی ہے آپ کو؟ کیا آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ الحمدللہ، آج دورہ قرآن کلاس میں ہمارا پارہ نمبر 12 وما من دابہ ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یعتذرون پارے کی آخری 5 آیات جو سورہ ہود کا ابتدائیہ ہے یہاں سے شروع کریں گے۔ سورہ ہود یہ مکی صورت ہے جو ہجرت سے کچھ عرصہ قبل نازل ہوئی، اور یہ ان 3 صورتوں میں سے ہے جو انبیاء کے نام پر ہیں۔ ان کا مضمون بھی تقریباً ایک جیسا ہے اور زمانہ نزول بھی ایک جیسا، نام تینوں کا نبیوں کے نام پر، مضمون تینوں کا ایک، زمانہ نزول تینوں کا ایک، اور ان تینوں میں سے یہ صورت سب سے اہم ہے۔ اس کا جو مضمون ہے وہ اپنے تفصیل کے حساب سے بہت گہرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن صورتوں کا اثر شدید ہوا ان میں یہ صورت بھی شامل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ما شیبہ کا، اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کو کس چیز نے بوڑھا کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سورۃ ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ مجھے سورہ ہود، الواقعہ، المرسلات، اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ تو شیبتنی ہود و اخواتھا، یہ صورت ان 29 صورتوں میں سے ہے جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ، ایک کتاب ہے یعنی لکھا ہوا مجموعہ جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، یعنی آرڈرز ہیں۔ پھر ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ڈیٹیل بھی ہے، انہیں کھول کر بیان کیا گیا ہے ایک کمال حکمت والے کی طرف سے جو پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ انسانیت کا فائدہ، مخلوق کی خبریں کیا ہیں، کس میں ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کا اعجاز دیکھیں کہ اس ایک چھوٹے سے جملے میں سارا خلاصہ بیان کر دیا، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ ایک ہی آیت گویا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ترجمانی ہے۔
وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک معین مدت تک اچھا ساز و سامان دے گا اور ہر زیادہ عمل والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ استغفار کی دعوت دیتے ہوئے استغفار کے فضائل بتائے جا رہے ہیں۔ استغفار یہ آل ان ون وظیفہ ہے۔ گناہوں کی بخشش، رب کی رضا، جنت کی ٹکٹ، دنیا کی خوشحالی، آخرت کی کامیابی۔ استغفار اور توبہ کا کمال یہ ہے کہ یہ دنیا جسے اللہ نے متاع غرور بتایا، توبہ اور استغفار سے یہ مومن کے لیے موت تک متاع حسن بن جاتی ہے۔ توبہ و استغفار سے انسانی نفسانی لذتیں بھی ثواب بن جاتی ہیں۔ مال چاہیے، فراوانی چاہیے، خوشحالی چاہیے، برکت چاہیے، اولاد چاہیے، جو بھی چاہیے، استغفار ہر تالے کی چابی ہے۔ یاد رہے کہ استغفار صرف زبانی کلامی استغفر اللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ استغفار توبہ ہی کی طرح اپنے شرائط و ضوابط رکھتی ہے۔ استغفار سب سے پہلے دل میں کھٹکنے والے گناہوں کے کاموں کو چھوڑنے کا نام ہے، ہر نیکی کا کام کرنے کا نام ہے۔ یعنی نیکی صرف آسان پسندیدہ نہیں بلکہ اطاعت کا ہر کام کرنا ہے۔ استغفار صلہ رحمی کا نام ہے، جو آپ سے توڑے، جو آپ کو چھوڑے، اس سے صلح میں پہل کرنی ہے، اس سے تعلقات جوڑ کے رکھنے ہیں۔ جو یہ استغفار کرتا ہے اللہ آخرت بھی حسنہ دنیا بھی حسنہ بنا دیتا ہے۔ پھر زبان پر استغفار جاری رکھنا وہ گویا ہر وقت اقرار کرتے رہنا ہے۔ استغفار صرف گناہوں پر نہیں ہوتا کہ توبہ معافی توبہ، بلکہ استغفار تو نیکیوں کی قبولیت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہی سلام پھیر کر اللہ اکبر استغفر اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی گناہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ نماز کی قبولیت اور کمی بیشی پر معافی کے لیے۔ استغفار صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہے، ہر نماز کے بعد وظیفے میں بھی شامل ہے۔ ایسا استغفار کرنے والے کے لیے سوائے موت کے جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ الا انہم، سن لو بلا شبہ وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے اچھی طرح چھپے رہیں۔ سن لو جب وہ اپنے کپڑے اچھی طرح لپیٹ لیتے ہیں، وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ بخاری کے حوالے سے ہے کہ کچھ لوگ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے، ایک نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اسے سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا اگر ہم بلند آواز سے بات کریں تو سنتا ہے، اگر آہستہ کریں تو نہیں۔ ایک اور نے کہا کہ اگر وہ اس وقت سنتا ہے جب ہم بلند آواز سے بولتے ہیں تو یقیناً وہ اس وقت بھی سنتا ہے جب ہم آہستہ بات کرتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک اور بھی شان نزول بتایا جاتا ہے کہ مسلمان اس بارے میں بڑی شرم حیا محسوس کرتے تھے کہ جس وقت ہم اپنے بستر میں ننگے ہوتے ہیں یا قضاء حاجت کے لیے اپنے کپڑے اتارتے ہیں تو کیا اس وقت بھی اللہ انہیں دیکھتا اور ان کے حال کو جانتا ہے؟ تو اس پر یہ نازل ہوئی کہ اللہ سے کوئی بھی لمحہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ لیکن اگر سیاق و سباق دیکھا جائے تو یہ منافقین کے حوالے سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو اس طرح بیٹھتے کہ ان کے چہروں سے، ان کی باڈی لینگویج سے ان کے راز آؤٹ نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تو ہر اعلانیہ اور ہر خفیہ کو جاننے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، اب یہاں سے پارہ نمبر 12 شروع ہو رہا ہے۔ اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے اور سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے، یعنی اللہ دنیا اور آخرت میں انسان کے ہر ٹھکانے سے واقف ہے۔ مستقر اور مستودع، پیدائش سے پہلے انسان کہاں کس حال میں ہے، بیفور برتھ ٹو اینڈ آف ورلڈ، تمام مراحل سے، پیدائش سے پہلے سے جنت تک تمام مراحل کو جاننے والا ہے۔ ماں کا بیضہ، باپ کا سپم، ماں کی کوکھ، پیدائش کی جگہ، دفنائے جانے کی جگہ اور پھر اخروی ٹھکانہ، سب لوح محفوظ میں درج ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ اور یقیناً اگر تو کہے کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو
تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور ہی کہیں گے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں، اور بلا شبہ اگر ہم ان سے عذاب کو ایک گنی ہوئی مدت تک مؤخر کر دیں تو یقیناً ضرور کہیں گے اسے کیا چیز روک رہی ہے۔ سن لو، جس دن وہ ان پر آئے گا تو ان سے ہٹایا جانے والا نہیں، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائیں پھر اسے اس سے چھین لیں تو بے شک وہ یقیناً نہایت نا امید بے حد نہ شکرا ہوتا ہے۔ یعنی انسان میں یہ کمزوری ہے کہ ایک نعمت چھن جائے تو ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور آئندہ کے لیے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ ناشکری ہے۔ انسانی کمزوریاں قرآن کریم میں اس لیے نہیں بتائی گئیں کہ انسان انہیں بدل نہیں سکتا، بلکہ اسی لیے بتائی گئیں کہ ان کمزوریوں پر قابو پا کر انسان انعام لے سکتا ہے۔ جیسے پیچھے فرمایا لیبلوکم، کیونکہ خوبیوں پر کام کرنا اور خامیوں سے نکل آنا یہی تو امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور بلا شبہ اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو تو یقیناً ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بلا شبہ وہ یقیناً بہت پھولنے والا، بہت فخر کرنے والا ہے۔ اسلام میں نہ بہت ہائپرنیس، خوشی میں اوور ہونا، اور نہ ہی بہت مایوسی کسی کی گنجائش نہیں، بلکہ میانہ روی کی تلقین ہے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، یہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ پھر شاید تو اس کا کچھ حصہ چھوڑ دینے والا ہے جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے تیرا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کہیں گے اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تو صرف ڈرانے والا ہے اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جب آپ اس میں سے کچھ چھپا نہیں سکتے، سبھی آپ نے پہنچانا ہے، تو پھر لوگوں کے ناجائز مطالبات پر کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، کہہ دے پھر اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بس اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا تم حکم ماننے والے ہو؟ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے، اور اس دنیا میں ان سے کمی نہ کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں کیا، اور بیکار ہے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور اس کی طرف سے ایک گواہ اس کی تائید کر رہا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو امام اور رحمت تھی، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں؟ اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ سو تو اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہ، یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور گواہ کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے بھی وہی ہیں۔ یہ لوگ کبھی زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، اور نہ کبھی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، وہ نہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ دیکھا کرتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور ان سے گم ہو گیا جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب کی طرف عاجزی کی، وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی مومن اور کافر دنیا میں اپنے لائف سٹائل کی طرح اخروی انجام کے اعتبار سے بھی اپوزٹ ہیں، ایک جنتی اور دوسرا جہنمی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ، تو اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا،
ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر اپنے جیسا ایک بشر۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پہلے جھٹلانے والے بھی نبی کی شان اس لیے نہیں پہچانتے تھے کہ بشر پاتے تھے، اسی لیے بشر کو رسول نہیں سمجھ پاتے تھے، مگر آج رسول مانتے ہیں مگر بشر ماننے کو تیار نہیں۔ حالانکہ اللہ نے کئی بار فرمایا کہ اس میں کیا پریشانی ہے کہ وہ ایک بشر کو تم میں سے تمہارے سمجھانے کے لیے رسول بنا کے بھیج دے۔ اگر فرشتہ بھیجتا تو یہ پریشانی کی بات ہوتی کہ وہ کیسے انسانوں کے لیے پریکٹیکل اور ماڈل ہو سکتا ہے۔ جیسے وہ گمراہ ہوئے ویسے یہ بھی گمراہ ہوتے ہیں، جو رسول نہیں مانتے وہ بھی گمراہ ہوئے اور جو بشر نہیں مانتے وہ بھی گمراہ ہوئے۔ ما نراک اتبعک، اور ہم تجھے نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کے سوا کسی نے تیری پیروی کی ہو جو ہمارے سب سے رذیل ہیں، یعنی ان کے فالورز کون ہیں؟ بس یہی مولوی طبقہ، غریب غربا، بادی اور راج، سطحی رائے کے ساتھ، یعنی ان کی اوپینین کی کون سی ورتھ ہے؟ اور ہم تمہارے لیے اپنے آپ پر کوئی برتری نہیں دیکھتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹے گمان کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بڑی رحمت عطا فرمائی ہو، پھر وہ تم پر مخفی رکھی گئی ہو، تو کیا ہم اسے تم پر زبردستی چپکا دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میری مزدوری اللہ کے سوا کسی پر نہیں، اور میں ان لوگوں کو دور ہٹانے والا نہیں جو ایمان لائے ہیں۔ یہ بھی ہمیشہ سے ڈیمانڈ ہوتی تھی ایلیٹ طبقے کی کہ یہ لوئر مڈل کلاس ہمارے ہوتے ہوئے نہ آئے، سٹیٹس ڈیفرنس ہے۔ تو فرمایا کہ وما انا بطارد الذین آمنوا، میں تمہیں خوش کرنے کے لیے ایمان والوں کو ہٹا نہیں سکتا، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں جو جہالت برتتے ہو۔ یا قومی، اور اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں انہیں دور ہٹا دوں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں ایک فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ اسے زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یقیناً میں تو اس وقت ظالموں سے ہوں گا۔ انہوں نے کہا، یا نوح، اے نوح، بے شک تو نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر ہم سے بہت جھگڑا کیا، بس لے آ ہم پر جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے اگر تو سچوں سے ہے۔ اس نے کہا، وہ تو تم پر اللہ ہی لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں، اور میری نصیحت تمہیں نفع نہ دے گی اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں۔ اگر اللہ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ تمہیں گمراہ کرے، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، کہہ دے اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرا جرم مجھی پر ہے، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر جو ایمان لا چکا، بس تو اس پر غمگین نہ ہو جو وہ کرتے رہے ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور وحی کے مطابق کشتی بنا، اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اس آیت میں اہم مسئلہ، اللہ عز و جل نے اپنے لیے اعین، آنکھوں کا لفظ استعمال کیا، اور اللہ کی صفات میں اس کی آنکھیں بھی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 39 میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ بعض لوگ اللہ کے لیے آنکھیں ہونے سے انکار کرتے ہیں، ان کے خیال میں اللہ کی آنکھیں ماننے سے مخلوق کی مشابہت لازم ہو جاتی ہے، یعنی وہ کوئی ہمارے جیسا ہے۔ ان حضرات نے اسی بہانے سے اللہ کی بے شمار صفات کا انکار کر دیا اور کئی ایک تعویل کر دی، مثلا اللہ کے چہرے، ہاتھ، پنڈلی، کان، آنکھ، اس کے اترنے، چڑھنے، سننے، بولنے، دیکھنے، خوش ہونے اور ناراض ہونے کا انکار کر دیا، اور ان کی اپنی طرف سے کوئی تعویل اور مطلب اور معنی بیان کرتے ہیں، یا بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، حالانکہ یہ وہ اللہ کی صفات ہیں جو خود اس نے اپنے لیے بیان کی ہیں، اور ان کا اردو ترجمہ وہی ہوگا جو ان لفظوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور ان کی کیفیات اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جس کی مخلوق میں سے کوئی مشابہت نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ کو اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔
اللہ کی صفات کا انکار گویا اللہ کا انکار ہے، اسی لیے ایسے باطل نظریات کا انکار لازم ہے اور اللہ کی صفات پر ایمان ضروری ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بناتا رہا، اور جب کبھی اس کے پاس اس کی قوم کے کوئی سردار گزرتے اس سے مذاق کرتے، وہ کہتا اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو یقیناً ہم تم سے مذاق کرتے ہیں جیسے تم مذاق کرتے ہو۔ قوم کے لوگ مذاق اڑاتے کہ یہ خشکی میں کشتی چلائے گا، اور نوح علیہ السلام ہنستے کہ موت ان کے سر پہ کھڑی ہے اور یہ اسے مذاق سمجھتے ہیں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بس تم جلد ہی جان لو گے کہ وہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا اس میں ہر چیز میں سے 2 قسمیں یعنی نر و مادہ دونوں کو اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لے، سوائے اس کے جس پر پہلے بات ہو چکی، اور ان کو بھی جو ایمان لے آئے، اور اس کے ساتھ تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ اور اس نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تب سے قیامت تک یہ پانی اور کشتی میں سفر کی دعا ہے۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اس کے علاوہ نوح علیہ السلام کی کچھ اور دعائیں بھی قرآن میں آئی ہیں، جیسے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اور اسی طرح سورہ الزخرف میں بھی دعا سکھائی گئی، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ لیکن یہ دعا خاص طور پر کشتی اور پانی کے سفر کے لیے ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، اور وہ انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موج میں چلی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور وہ ایک علیحدہ جگہ میں تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اس نے کہا میں عنقریب کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے، اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ مشرک مرتے دم تک اسباب ہی کی فکر میں رہتا ہے اور اسباب والے کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ اگر وہ کم عقل تھا جو پہاڑ کو بچانے والا سمجھ رہا تھا تو آج پتھروں کو بچانے والا یعنی قبروں، مزاروں، درباروں یا گزر جانے والے اللہ کے پاس چلے جانے والے ولیوں کو بچانے والا سمجھ کر کون سا عقل سے کام لے رہے ہیں۔ وقیل یا ارض ابلعی، اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور وہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہا گیا ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ آج بھی عراق اور ترکی کے درمیان ارمینیا کا جو پہاڑی سلسلہ ہے، مغربی سیاحوں نے یہاں اس جودی پہاڑ پر کچھ بڑے بڑے لکڑی کے تختے جو کشتی کے پھٹے معلوم ہوتے ہیں دریافت کیے ہیں، لیکن ان کے بارے میں قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا یہ وہی تختی کے پھٹے ہیں جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی یا اس کے علاوہ، واللہ عالم۔ اسی طرح یہ بحث بھی بہت کی جاتی ہے کہ کیا طوفان پورے روئے زمین پہ آیا تھا یا صرف اسی علاقے میں جہاں نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ گو قرآن و حدیث میں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ طوفان کے زمانے میں دنیا میں دجلہ و فرات کی وادی کے علاوہ کسی اور جگہ آبادی ہی نہ ہو۔ بہرحال نوح علیہ السلام کے واقعے سے اور قوم نوح کی تباہی سے بہت اہم اسباق معلوم ہوتے ہیں، غیر ضروری تفصیلات میں کوئی سبق نہیں ہوتا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، بس کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، یعنی تو نے خود ہی فرمایا تھا کہ احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، تو میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے اس پر اس لیے ناراضگی کا اظہار فرمایا کیونکہ اللہ نے وہاں یہ بھی تو فرمایا تھا الا من سبق علیہ القول، مگر جس کے بارے میں میری استثناء ہو چکی ہے میں نے پہلے ہی فرما دیا، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو احساس ہوا، معافی کا سوال کر ڈالا۔ پہلے جو فرما رہے تھے کہ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، جیسے اللہ نے فرمایا اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں سے نہیں، بے شک یہ ایسا کام ہے جو اچھا نہیں،
بس مجھ سے اس بات کا سوال نہ کر جس کا تجھے کچھ علم نہیں، بے شک میں تجھے اس سے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، یعنی میں نے تو بات کو صحیح سمجھا ہی نہیں تھا، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھے رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیے کہ پہلے نبی کی جو دعا تھی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نوح علیہ السلام کا بھی وہی انداز ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، قیلا کہا گیا، اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے عظیم سلامتی اور بہت سی برکتوں کے ساتھ تجھ پر اور ان جماعتوں پر جو ان لوگوں سے ہوں گی جو تیرے ساتھ ہیں، اور کئی جماعتیں ہیں جنہیں ہم عنقریب ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی خبروں سے ہیں جنہیں ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ تو انہیں جانتا تھا اور نہ تیری قوم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے۔ لیکن کہاں ہے وہ جو کہتے ہیں کہ نبی تو سب جانتے ہیں، عالم الغیب کہلاتے ہیں؟ وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی تو نہیں جانتا تھا، فاصبر، بس صبر کر، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ یہاں جس اخوت کا ذکر ہے وہ ایمانی اخوت بھائی چارہ نہیں ہے، بلکہ دعوتی مقاصد کے پیش نظر، جیسے ہم ملک ہم ذات کہا جاتا ہے، تو یہ قومی برادری کی بات ہے، ایمانی برادری کی بات نہیں ہے جو صرف مسلمانوں ہی کے بیچ ہے۔ اور یہی قوم عاد ہی کو اصحاب الاحقاف بھی کہا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ یا قومی، اے میری قوم، میں تم سے اس پر کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، میری مزدوری اس کے سوا کسی پر نہیں جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے بخشش مانگو۔ اب دیکھیے تو آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، پھر یہاں ہود علیہ السلام کی زبانی اور دیگر تمام انبیاء کی زبانوں سے، اور اس سورت کا آغاز ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے استغفار کے فضائل بیان کرنے سے ہوا۔ اور آج تو آپ نے سورہ ہود کے آغاز سے ہی استغفار کے طریقے کو بھی سمجھ لیا، کیونکہ بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں استغفار کی اتنی تسبیحات پڑھتی ہیں، 100، 1000، لاکھ، مگر نتیجہ صفر ہے۔ نتیجہ اس لیے صفر ہوتا ہے کہ ہم نے صرف اس پر رٹا رکھا ہوا ہے اور ہمارا عمل استغفار کے مطابق نہیں ہوتا۔ استغفار بالقول کے ساتھ بالعمل بھی کیجئے تاکہ مکمل نتائج حاصل ہوں۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا، اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت زیادہ دے گا، اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا، اور ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے ہرگز چھوڑنے والے نہیں، اور نہ کسی طرح تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی آفت پہنچا دی ہے، یعنی بزرگوں کی آہ لگی ہے۔ اس نے کہا، میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اس سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو، اس کے سوا سو تم سب میرے خلاف تدبیر کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر وہ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ یہی آخذ بناصیتہ کے الفاظ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی دعاؤں میں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ، میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہ ان ربی علی صراط مستقیم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء اکیلے اللہ ہی کی طرف پکارتے رہے، ان تمام کی دعوت ایک تھی،
فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر جاؤ تو بلا شبہ میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جسے دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کرو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ نجات دی اور انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچا لیا۔ اور یہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر زبردست جابر سخت اناد والے کے حکم کی پیروی کی، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو، بے شک عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو، عاد کے لیے ہلاکت ہے جو ہود کی قوم تھی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قوم سمود کو اصحاب الحجر بھی کہا گیا ہے۔ اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، یقیناً تو ہم میں وہ تھا جس پر اس سے پہلے امیدیں رکھی گئی تھی۔ کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ جیسے کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتے تھے، ایسے ہی ہر قوم اپنے اپنے نبی کو کردار کا، قول کا سچا مانتی تھی۔ اسی لیے تو کہا، قد كنت فینا مرجوا، تو ہماری آنکھوں کا تارا، امیدوں کا مرکز تھا۔ اب یہ کیسی دعوت ہے؟ یہ تو باپ دادا کی مخالفت ہے۔ اور بے شک ہم اس بات کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے یقیناً ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہے۔ شک بے چین انسان کو تب کرتا ہے جب حقیقت کی رہنمائی ہو رہی ہو اور انسان جان بوجھ کر انکار کرے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف ایک واضح دلیل پر ہوں، اس نے مجھے اپنی جناب سے عظیم رحمت عطا کی ہو، تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں پھر خسارہ پہنچانے کے سوا تم مجھے کیا زیادہ دو گے؟ وَيَا قَوْمِی، اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے عظیم نشانی، بس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تمہیں ایک قریب عذاب پکڑ لے گا۔ تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ تو اس نے کہا، اپنے گھروں میں 3 دن خوب فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ بے شک تیرا رب ہی بے حد قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ نے پکڑ لیا، تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے جیسے وہ ان میں رہے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو، سمود کے لیے ہلاکت ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے سلام کہا، اس نے کہا سلام ہو، پھر دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ انبیاء کی سنت ہے مہمان نوازی، اور اسی طرح بچھڑا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گائے کے گوشت میں کوئی بیماری نہیں، کیونکہ قرآن میں گائے کے گوشت کو بطور انعام ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی قربانی اور مختلف موقعوں پر ذبح کرنا قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا رسول بیماری والی چیز کی اجازت نہیں دے سکتا، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام پر دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ کے فضل کا علم ہوتا ہے۔ بھنا ہوا بچھڑا فوراً لے آنا ان کی مالی خوشحالی کی دلیل ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ تو نہیں کھاتے، پھر وہ کبھی بھی اتنا اہتمام نہ فرماتے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ، تو جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس کی طرف نہیں پہنچتے تو انہیں اجنبی جانا اور ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، نہ ڈر، بے شک ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور اس کی بیوی کھڑی تھی سو ہنس پڑی۔ یہ بیوی سارا تھی جو مہمانوں کی خدمت کے لیے کھڑی تھیں اور ابھی تک بے اولاد تھیں۔ اس سے پہلے ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اسماعیل پیدا ہو چکے تھے۔ ان کے ہنسنے کی وجہ اگر پچھلے الفاظ دیکھیں تو قوم لوط جو دشمن قوم تھی ان کی ہلاکت پر خوشی، ظاہر ہے دشمن کی بربادی کی خوشی ہی ہوتی ہے۔ اور پھر اگر اگلے الفاظ دیکھیں
تو بیٹے پوتے اور پھر اس عمر میں اولاد کے ملنے کی خوشی۔ سو ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا یا ویلتا، ہائے میری بربادی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اردو زبان میں ہم فرط مسرت میں بول جاتے ہیں ہائے میں مر گئی، تو اس سے مراد کوئی بد دعا نہیں ہوتی بلکہ خوشی کا اظہار ہی ہوتا ہے۔ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کیا میں جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا خامند ہے بوڑھا؟ یقیناً یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ یہ بھی خوشی کا ہی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طرح کے الفاظ سے گویا خوشخبری دوبارہ سننے کو جی چاہتا ہے، ایک قسم کی تصدیق بھی ہو جائے، کیونکہ اسباب پر حیرت ہو رہی ہے، دینے والے پر نہیں۔ قالو، انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو تم پر اے گھر والو، بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہوئی اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم تو نہایت بردبار، بہت آہوزاری کرنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ اے ابراہیم اسے رہنے دے، بے شک حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا حکم آ چکا اور یقیناً یہ لوگ ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا جانے والا نہیں۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے وہ ان کی وجہ سے مغموم ہوا اور ان سے دل تنگ ہوا، اور اس نے کہا یہ بہت سخت دن ہے۔ ان کا دل اس لیے تنگ ہوا کیونکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے اور انہیں اپنی قوم کی عادت بد کا خوب علم تھا، اسی لیے پریشانی ہوئی کہ اب دوبارہ قوم پتہ نہیں کس نیت سے چڑھ دوڑے تو میرے مہمانوں کے سامنے یوں میری رسوائی ہو، جیسا کہ آگے کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں۔ جاءہ قومہ، اور اس کی قوم کے لوگ اس کی طرف بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے، اور وہ پہلے سے برے کام کیا کرتے تھے۔ ان کا کام مین ٹو مین، گیئزم، ہومو سیکشولیٹی تھا۔ اس نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی بیٹیاں، ان سے شادی کر لو، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ قالو، انہوں نے کہا بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، انہیں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، اور بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی کچھ طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ یہ لوط علیہ السلام نے کیوں کہا؟ اگر آپ غور کریں تو گزشتہ ہود اور صالح علیہ السلام انہی کی قوم سے تھے، اخاہم، وہ انہی خاندان کے فرد تھے، تو اس بنا پر ایک اپنائیت ہوتی ہے۔ لیکن لوط علیہ السلام اس قوم میں ایک اجنبی تھے، اللہ نے انہیں اہل سدوم کی اصلاح کے لیے یہاں بھیجا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ میرا تو یہاں کوئی اپنا نہیں ہے، میں بالکل اکیلا، کوئی عقل والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، کوئی ہوتا کسی کو میری بات سمجھ آتی تو ان کو میں شاید روک سکتا۔ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لوط پر رحم کرے، یقیناً وہ بہت مضبوط سہارے کی پناہ رکھتے تھے، یعنی اللہ سے بڑا سہارا کون سا ہے۔ اور پھر اسباب میں سے اللہ نے فرشتوں کو بھی تو بھیج دیا تھا، لیکن چونکہ وہ غیب نہیں جانتے تھے اسی لیے کہہ بیٹھے لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید۔ جیسے لوط علیہ السلام نے کہا تو فوراً سے فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے، سو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر چل نکل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی۔ گھر والوں میں ان کی 2 بیٹیوں کا ذکر آتا ہے، اور یہ پوری بستی میں واحد گھرانہ تھا جو مسلمان ہوا، جیسے سورہ الذاریات میں ہے، مگر تیری بیوی، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس پر وہی مصیبت آنے والی ہے جو ان پر آئے گی، کیونکہ یہ ایمان نہیں لائی تھی۔ بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح واقعی قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچے کر دیا، ان پر تہ بتہ کنکر کے پتھر برسائے جو تیرے رب کے ہاں سے نشان لگائے ہوئے تھے، اور وہ ان ظالموں سے ہرگز کچھ دور نہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول کم نہ کرو، بے شک میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، اور بے شک میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یا قومی، اور اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ، اللہ کا باقی بچا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں ہرگز تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے
کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ یعنی اچھا تو نماز پڑھتا ہے، ہمیں ان سے روکتا ہے، یعنی ہم بھی تو عبادت کرتے ہیں۔ جبکہ نبی یہی سمجھاتے رہے کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت میں شرک ہے۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یعنی یہ اچھی عبادت ہے کہ نہ باپ دادے کے طریقے پہ چلنے دیتا ہے، نہ دنیا کے تقاضے نبھانے دیتا ہے، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں کریں جو چاہیں۔ یقیناً تو نہایت بردبار بڑا سمجھدار ہے۔ یہ ایک ایموشنل بلیک میلنگ ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ یہ نہ کریں، بات مان لیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق عطا کیا ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بجائے میں خود اس کا ارتکاب کروں جس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اصلاح کے سوا کچھ نہیں چاہتا جتنی کر سکوں، اور میری توفیق اللہ کے سوا کسی سے نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس کا مستحق ہرگز نہ بنا دے کہ تمہیں اس جیسی مصیبت آ پہنچے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم کو پہنچی، اور لوط کی قوم بھی ہرگز تم سے کچھ دور نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کے زمانے کے قریب قریب مدین میں شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، اور جس مدین میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے وہ بہت بعد کے دور کی بات ہے، اور وہاں ان کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے نہیں بلکہ کسی اور بزرگ سے ہوئی تھی جن کے بارے میں شیخاً کبیرہ سورہ قصص میں آیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب کی بیٹی سے نکاح کیا، وہ شعیب نہیں تھے، وہاں ان کا نام شعیب آیا ہی نہیں ہے۔ یہاں خود شعیب علیہ السلام لوط علیہ السلام کے دور کی بات کر رہے ہیں، یعنی ان کا دور قریب قریب ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور اور شعیب علیہ السلام کے دور میں لمبا گیپ تھا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اب دیکھیں تو شعیب علیہ السلام بھی قوم کو استغفار کی تلقین کر رہے ہیں، اور یہاں استغفار سے مطلب صرف یہی نہیں کہ زبان سے استغفر اللہ، بلکہ پہلے گناہوں کو چھوڑو، عقیدے کو ٹھیک کرو، نبی کی اطاعت کرو، اور پھر اللہ سے معافیاں بھی مانگو، یہ ہوتا ہے استغفار۔ ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب نہایت رحم والا، بہت محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، ہم اس میں سے بہت سی باتیں نہیں سمجھتے جو تو کہتا ہے، اور بے شک ہم تو تجھے اپنے درمیان بہت کمزور دیکھتے ہیں، یعنی آپ کے فالوورز ہی کتنے ہیں، اور اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم ضرور تجھے سنگسار کر دیتے، اور تو ہم پر ہرگز کسی طرح غالب نہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ غالب ہے؟ یعنی خاندان کا حیا ہے، خدا کا نہیں، اور اسے تم نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا بنا رکھا ہے، یعنی اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ بے شک میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تم جلد ہی جان لوگے کہ کون ہے جس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چیخنے پکڑ لیا، تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے جیسے وہ ان میں نہیں رہے تھے۔ سن لو، مدین کے لیے ہلاکت ہے جیسے سمود ہلاک ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح دلائل دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، اور فرعون کا حکم ہر کسی طرح درست نہ تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، پس انہیں پینے کے لیے آگ پر لے آئے گا، اور وہ پینے کی بری جگہ ہے جس پر پینے کے لیے آیا جائے، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم تجھے بیان کرتے ہیں، ان میں سے کچھ کھڑی ہیں یعنی کھنڈرات، اور کچھ کٹ چکی ہیں یعنی نام و نشان تک مٹ گئے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ پھر ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، جب تیرے رب کا حکم آ گیا، اور انہوں نے ہلاک کرنے کے سوا انہیں کچھ زیادہ نہ دیا۔ اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک، بہت سخت ہے۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ یہ وہ دن ہے جس کے لیے سب لوگ جمع کیے جانے والے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس میں حاضری ہوگی
اور ہم اسے مؤخر نہیں کر رہے مگر ایک گنے ہوئے وقت کے لیے۔ جس دن وہ وقت آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا بات نہیں کرے گا، پھر ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش قسمت۔ تو وہ جو بدبخت ہوئے سو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں گدھے کی طرح آواز کھینچنا اور نکالنا ہے، یعنی عذاب کی تکلیف سے ایسی چیخیں نکلیں گی۔ ہمیشہ اس میں رہنے والے جب تک سارے آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے۔ بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے جو چاہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور رہ گئے وہ جو خوش قسمت بنائے گئے، تو وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہنے والے جب تک سارے آسمان اور زمین قائم ہے، مگر جو تیرا رب چاہے۔ ایسا عطیہ جو قطع کیا جانے والا نہیں۔ بس تو اس کے بارے میں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں کسی شک میں نہ رہ۔ یہ لوگ عبادت نہیں کرتے مگر جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور بے شک ہم یقیناً انہیں ان کا حصہ پورا پورا دینے والے ہیں جس میں کوئی کمی نہ کی گئی ہوگی۔ دنیا میں انہیں مہلت پوری ملے گی جو تقدیر میں لکھی ہے، اور آخرت میں پھر سزا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک یہ لوگ یقیناً اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ اور بے شک ان سب کو جب وقت آئے گا تو یقیناً تیرا رب انہیں ان کے اعمال ضرور پورے پورے دے گا، بے شک وہ اس سے جو وہ کر رہے ہیں پوری طرح باخبر ہے۔ بس تو خوب ثابت قدم رہ جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ آ لپٹے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوں گے، پھر تمہیں مدد نہ دی جائے گی۔ اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کر، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ اور صبر کر کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں کچھ بچی کھچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا، اور وہ مجرم تھے۔ اور تیرا رب ایسا نہ تھا کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے، اس حال میں کہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں، اور اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے، مگر جس پر تیرا رب رحم کرے، اور اس نے انہیں اسی لیے پیدا کیا۔ اور تیرے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور ہی بھروں گا، یعنی نافرمانوں کے ساتھ۔ اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز تجھ سے بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم تیرے دل کو ثابت رکھتے ہیں، اور تیرے پاس ان میں حق اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی آئی ہے۔ تو غیر ضروری تفصیل ہی ہٹائی گئی ہے، جو اہم ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اور ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہہ دے تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور انتظار کرو، یقیناً ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، اور سب کے سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، سو اس کی عبادت کر اور اس پر بھروسہ کر۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور تیرا رب اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کرتے ہو، یعنی اسی کے پاس سب کو جانا ہے، پھر وہی ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔ سورت مکمل ہوئی۔ سورہ یوسف کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے بے حد تسلی کا سامان موجود ہے کہ دشمن خواہ جس حد تک بھی چلا جائے، اپنے بھائی اور عزیز حسد میں انصاف اور انسانیت کی گر تمام بھی حدیں پار کر جائیں، پھر بھی ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس لیے آپ بے فکر رہیں۔ اس صورت میں کمال درجے کا غم، اور پھر بے انتہا خوشی، اور بے انتہا بے بسی، اور بے شمار اقتدار، اور بڑی جدائی، اور روشن کر دینے والی ملاقات، اور ہوس اور گناہ اور پاک دامنی اور ظلم، یہ مختلف چیزیں اپنے اپنے عروج پہ نظر آتی ہیں۔ مضمون میں واقعات کے ایسے پہلو ہیں جو غمگین بھی کر دیتے ہیں اور خوش بھی۔ اہل علم فرماتے ہیں اور تجربے سے بھی ثابت ہے کہ اس صورت کو سمجھ کر پڑھنے والا غمگین اور نا امید شخص بھی خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت کی امید کا چراغ اس کے دل میں روشن ہو جاتا ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما اکثر صبح کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔
عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کی ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز سنی جبکہ میں صفوں کے آخر میں تھا اور وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی ظاہر ہونے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو، ہم تجھے سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس واسطے کہ ہم نے تیری طرف یہ قرآن وحی کیا ہے اور بے شک تو اس سے پہلے یقیناً بے خبروں سے تھا۔ اذ قال یوسف، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ ایک یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جس کی تعبیر ایک لمبے عرصے بعد پوری ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواب کی تعبیر خواب وہ جاگتی آنکھوں سے دیکھیں یا نیند میں، حاصل کرنے کے لیے لمبا صبر کرنا پڑتا ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اے میرے باپ، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں، 11 بھائی اور ماں باپ۔ اس نے کہا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے لیے تدبیر کریں گے، کوئی بری تدبیر، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھ پر اور آل یعقوب پر پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے وہ تیرے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی، بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں تھیں۔ جب انہوں نے کہا، یقیناً یوسف اور اس کے بھائی ہمارے باپ کے ہاں ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک قوی جماعت ہیں، بے شک ہمارا باپ یقیناً کھلی غلطی میں ہے، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، تمہارا باپ کا چہرہ تمہارے لیے اکیلا رہ جائے گا اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ گناہ کے لیے شیطان یہی دونوں آئیڈیاز ڈالتا ہے، ایک کہ فلاں کی وجہ سے تم کر رہے ہو، تمہیں قصور نہیں ہوگا، جیسے انہوں نے باپ کو الزام دیا، دوسرا یہ کہ کر لو پھر توبہ کر لینا۔ اگر ان دونوں خیالات کو نو کہہ دیں تو گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں پھینک دو، کوئی راہ چلتا قافلہ اسے اٹھا لے گا اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ یہ گناہ کا ایک اور راستہ کہ چلو بڑا نہیں چھوٹا کر لو، اس کی تو خیر ہے نا۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، تجھے کیا ہے کہ تو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتا، حالانکہ بے شک ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں، اسے کل ہمارے ساتھ بھیج کے چرے چگے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا، بے شک میں یقیناً مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم مجھ سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا، واقعی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو بلا شبہ ہم اس وقت یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ گناہ گار ہمیشہ سے ہی اپنے آپ کو ہی طاقتور سمجھتے ہیں۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو ضرور ہی انہیں ان کے اس کام کی خبر دے گا اس حال میں کہ وہ سوچتے نہ ہوں گے۔ یہ تب مکمل ہوا جب یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے تھے، بھائی اناج لینے گئے اور یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا، کیا تم جانتے ہو جو تم نے یوسف کے بارے میں کیا؟ تو آگے سے انہوں نے کہا، کیا آپ یوسف ہیں؟ یہاں سے تو بھی واقعے کی ابتدا ہے۔ اور وہ اپنے باپ کے پاس اندھیرا پڑے روتے ہوئے آئے، اکثر ڈرامے بازیاں راتوں میں ہی ہوتی ہیں۔ کہا، اے ہمارے باپ، بے شک ہم دوڑ میں یعنی مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے چلے گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے کوئی بھیڑیا کھا گیا، اور تو ہرگز ہماری بات کا اعتبار کرنے والا نہیں خواہ ہم سچے ہوں۔ اور وہ اس کی قمیض پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ اس نے کہا، بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین بنا دیا ہے، سو میرا کام اچھا صبر ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ مصیبت کے وقت یہ جملہ دل کی ترجمانی اور صبر کے اظہار کا اچھا جملہ ہے۔ غم، دکھ، جدائی، فراق پر صبر کے لیے دعائے یعقوب ہے۔ اچھا یاد رہے کہ روتے روتے آنکھیں چلی گئیں مگر اس کے سوا منہ سے کوئی جملہ نہ نکالا، تو اللہ نے بھی قرآن میں اسے صبر جمیل ہی قرار دیا۔ اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا تو انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، سو اس نے اپنا ڈول لٹکایا
کہا اوہ خوشخبری ہو، یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے سامان تجارت بنا کر چھپا لیا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ اور انہوں نے اسے تھوڑی قیمت چند گنے ہوئے درہموں میں بیچ دیا، اور وہ اس میں رغبت نہ رکھنے والوں سے تھے۔ اور جس شخص نے اسے مصر سے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش باعزت رکھ، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے، یعنی مملکت کے امور میں، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں۔ یقیناً تجربات سے انسان بہت سیکھتا ہے۔ تخت پر بیٹھنے کے لیے، ملک چلانے کے لیے گہرے بڑے سخت مشکل امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم سب تخت اور بادشاہت اور عزت کے خواب تو دیکھتی ہیں، مگر امتحان میں فیل ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے بڑا حکم اور بڑا علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اسے اس کے نفس سے پھسلایا اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے، اور کہنے لگی جلدی آ۔ اس نے کہا معاذ اللہ، یوسف کا عمل نوجوانوں کے لیے مشعل لے رہا ہے، کوئی ہے جو یہ طریقہ اپنائے؟ گناہ کی دعوت ملے، مہلت ہو، فرصت ہو، طاقت ہو، شباب ہو، اختیار ہو، آگے سے کہیں معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواش، بے شک وہ میرا مالک ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا۔ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بلا شبہ یقیناً وہ اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی، اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتا اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ دلائل تو ہمارے سامنے بھی ہیں، سب سے بڑی دلیل قرآن، مگر سبق نہیں پکڑتے نا، نصیحت نہیں لیتے۔ یوسف علیہ السلام نے تو لے لی۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں سے تھا۔ واستبق الباب، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی، اور دونوں نے اس کے خامند کو دروازے کے پاس پایا۔ اس عورت نے کہا کیا جزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا ہو؟ اس نے کہا اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلایا ہے۔ اور اس عورت کے گھر والوں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کی قمیص آگے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت نے سچ کہا اور یہ جھوٹوں سے ہے، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت نے جھوٹ کہا اور یہ سچوں سے ہے۔ بعض کہتے ہیں بچہ تھا، یہ وہ، اس کی تفصیلات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اس نے اس کی قمیص دیکھی تو پیچھے سے پھاڑی گئی ہے، تو اس نے کہا یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب سے ہے، بے شک تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو ہی خطا کاروں سے تھی۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے، بلا شبہ وہ محبت کی روح سے اس کے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے، بے شک ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتی ہیں۔ تو جب اس عورت نے ان کے فریب کے بارے میں سنا تو ان کی طرف پیغام بھیجا، اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی، اور کہا ان کے سامنے نکل۔ انہوں نے اسے دیکھا تو اسے بہت بڑا پایا، اور انہوں نے اپنے ہاتھ بری طرح کاٹ ڈالے۔ یہ کوئی حسن یوسف سے متاثر ہو کر بے خودی میں نہیں کاٹے تھے، بلکہ یہ ورغلانے کے لیے، جیسے آج بھی ٹیٹو بنوائے جاتے ہیں، خودکشی کی دھمکی دی جاتی ہے، رگیں کاٹی جاتی ہیں، تو ایسے ہی وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھ بری طرح کاٹ لیے، اور کہا اللہ کی پناہ، یعنی ہر حربہ آزما لیا، یہ کوئی آدمی نہیں ہے، یعنی کوئی فرشتہ ہے کہ کوئی حربہ اس پر نہیں چلتا۔ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم، مگر کوئی نہایت معزز فرشتہ۔ اس عورت نے کہا تو وہ یہی ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، اور بلا شبہ میں نے اسے اس کے نفس سے پھسلایا، مگر یہ صاف بچ گیا، یعنی میں نے بھی تمہاری طرح پورا زور لگایا مگر یہی کسی طرح جال میں نہیں آتا۔ اور واقعی اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور ہی قید کیا جائے گا، اور ضرور ہی ذلیل ہونے والوں سے ہوگا۔ اب یہ اور دھمکی۔ اس نے کہا ہے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں سے ہو جاؤں گا، یعنی اللہ میں جتنا بچ سکتا تھا بچا، اب تو ہی بچا۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کہ وہ کئی نشانیاں دیکھ چکے، جب شہر میں اس واقعے کا بہت چرچا ہوا تو اب انہوں نے بات کو دبانے کے لیے کیا کیا، ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اسے ایک وقت تک ضرور ہی قید کر دیں۔
اور قید خانے میں اس کے ساتھ دو نوجوان داخل ہوئے۔ دونوں سے ایک نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ کچھ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتا، بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے، مگر میں تمہیں اس کی تعبیر اس سے پہلے بتا دوں گا کہ وہ تمہارے پاس آئے۔ یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا، بے شک میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے ساتھ بھی کفر کرنے والے ہیں۔ یہاں سے انہوں نے دعوت بھی شروع کر دی۔ اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کے فضل سے ہے، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے قید خانے کے دو ساتھیوں، کیا الگ الگ رب بہتر ہے یا اللہ جو اکیلا ہے نہایت زبردست؟ تم اس کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند ناموں کی جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت مت کرو، یہی سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم میں سے جو ایک ہے سو وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے سو اسے سوری دی جائے گی، بس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ اور اس نے اس سے کہا جس کے متعلق اس نے سمجھا تھا کہ وہ دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے، کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے اس کے مالک سے ذکر کرنا بلا دیا، تو وہ کئی سال قید خانے میں رہا۔ اور بادشاہ نے کہا بے شک میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے اور کچھ دوسرے خشک دیکھتا ہوں۔ اے سردارو، مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کیا کرتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل جاننے والے نہیں۔ اور ان دونوں میں سے جو رہا ہوا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، سو مجھے بھیجو۔ یوسف اے نہایت سچے، ہمیں 7 موٹی گایوں کی تعبیر بتا جنہیں 7 دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشوں اور دوسرے خشک خوشوں کی بھی، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں تاکہ وہ جان لے۔ اس نے کہا تم 7 سال پے در پہ کاشت کرو گے، تو جو کاٹو اسے اس کے خوشے میں رہنے دو، مگر تھوڑا سا وہ جو تم کھا لو۔ پھر اس کے بعد بہت سخت 7 برس آئیں گے جو کھا جائیں گے جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا وہ جو تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور وہ اس میں نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ۔ تو جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جا، پھر اس سے پوچھ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، یعنی واقعے کی تحقیقات کریں، یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ اس نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق ظاہر ہو گیا، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلایا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں سے ہے، یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی، خاوند کی عدم موجودگی میں نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، بس صرف برغلانے پھسلانے کی حد تک تھا۔ اور دوسرا یہ بھی کہ اب یوسف نہیں ہے تو اس کے پیٹھ پیچھے بھی میں صحیح بات بتا رہی ہوں، یوں نہیں کہ اس کے پیچھے کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں، اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زوم کلاس۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم میم، جی آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پارہ کے حوالے سے آپ کا کوئی کوشچن؟ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں میم؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ آپ کیسی ہیں؟ السلام علیکم میم۔
वालेकुम अल्लाह का अस्सलाम। शुक्र है ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मैम, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत ज़बरदस्त आज का। क्या बोला आपको, बेहतरीन जज़ाए खैर दे, हम सबको बामद बनाए। मैम एक क्वेश्चन था कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जी अच्छा इनके बेटे थे हज़रत याकूब, ऐसे ही है? जी, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम इनके याकूब इनके बाप थे, फिर इनका इसहाक, फिर इसहाक इब्राहीम। मैं प्लीज दोबारा बताइएगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बेटे कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो वाहिद नबी यूसुफ हैं अलैहिस्सलाम। कि जिनके ख़ानदान में नस्लों में 4 मुसलसल अम्बिया थे। बाप याकूब, फिर इसहाक, फिर इब्राहीम। इब्राहीम इसहाक याकूब। अच्छा मैम, यानी मैं इसहाक इस तरह समझ रही अलैहिस्सलाम, थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते याकूब, और फिर उनका बेटा यूसुफ। इस्माइल हज़रत सारा के बेटे थे, जी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दूसरे बेटे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। नहीं हज़रत सारा से थे। जी गालबन। मैं हमेशा मैं इसमें कंफ्यूज हो जाती थी कि इसहाक बेटे हैं और याकूब पोता है इनका, तो ये ना मेरे ज़हन में आगे पीछे हो जाती थी। इसलिए मैंने क्वेश्चन किया तो जब सही तरह से समझ आ गया। इस्माइल और इसहाक 2 भाई थे, 2 बेटे थे या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। अच्छा, और फिर आगे नबी मसले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, और दूसरा सिलसिला जो अम्बिया का था वो इसहाक अलैहिस्सलाम से, याकूब जिनके बेटे, फिर यूसुफ, और फिर ये सिलसिला और भी मुख्तलिफ गैप के बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी अभी जो पारा खत्म है तफसीर, फिर उसको वापस से नाजरा पढ़ सकते हैं ना? जी बिल्कुल पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, ज़्यादा समझ आएगा। जी हाँ, तो मेरा वही चला हुआ, तो जब ये हो जाता मुकम्मल तो फिर वही नाजरा करने लगते हैं, सही, बेहतरीन। तो ये पूछने तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जी, जी हाँ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा दूसरे सारे रसूलों से डिफरेंट है बिल्कुल। मतलब जैसे उन्हें एक बस्ती की तरफ भेजा गया और उन्होंने दीन की तबलीग की, जी तो ये भी रसूल में ही आते हैं, मतलब इनका दर्जा। और इन्होंने ऐसा किया है कोई काम तबलीग का? बिल्कुल। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने, जहाँ तक है रसूल की बात, तो ये मेरे इल्म में नहीं, नबी तो हैं, और फिर ये कि रसूल भी हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुख्तलिफ़ असबाब के लिए इनका किस्सा, वैसे देखिए पूरी सूरत है और इन्हीं के गिर्द घूमती है। बाकी अम्बिया का सूरतों में, सूरह हूद है तो सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम के मुतालिक नहीं है, सूरह यूनुस है तो सिर्फ नाम ही आया है इस सूरत में, जहाँ सूरह यूनुस में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम एक आयत में आया है बस, और वो पूरी सूरह यूनुस अलैहिस्सलाम के गिर्द नहीं है। ठीक है, तो ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल के कुरान का उसलूब है
اور خاص طور پر یہ کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ انداز کی تبدیلی سے سننے والوں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے، اور گریٹ لیسن بھی ہے نا. بالکل ایسے ہے. اور خاص طور پر میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو شہوت کا بے لگام سمندر ہے، اس کو لگام سورہ یوسف سے ہے، لیکن کچھ پھر بھی نااہل بدبخت یہ سن کے بھی درس وہ اپنی بلکہ ایسی ہی کلاس میں آ کے ایسی ہی بےہودگیاں کر رہے ہوتے ہیں. حیرت ہے. ورنہ یہ صورت ایک گریٹ لیسن ہے، خاص طور پر جو ایک پیٹ کا فتنہ ہے اس کو بجھانے کے لیے، کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کیا کچھ تھا ان کے پاس. آج تو ان کے پاس، ہمارے یوتھ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. جو ایسے لوگوں کی حرکتیں ہیں نا، میں کہتی ہوں نہ شکل ہے نہ عقل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پتہ نہیں کس چیز پہ کیا کر رہے ہیں. اللہ عز و جل ہدایت ہے. اپنی شکلوں کو خود ہی مسخ کیا ہے نا جب اللہ کے احکامات سے روگردانی کی. ہم ایک موبائل لے لیتے ہیں اور ساتھ میں بس اسنیپ چیٹ لگے رہتے ہیں ہر ٹائم. ایک تو ہے نا کہ وہ اپنی ایپس پہ جو بھی وہ چاہتے ہیں جہاں اپنے مقاصد پورے کرنا. دوسرا ہے کہ قرآن کلاس میں گھس کے ایسی حرکتیں کرنا، جب کہ پتہ ہو کہ یہ کلاس صرف خواتین کے لیے ہے. اللہ اکبر. السلام علیکم میم. تو میم یہ شیطانی عمل ہے نا تاکہ لوگوں کے ذہن خراب کے جائیں، ایسے قرآن کی ہے، طرف سے بالکل ایسے ہٹایا ہے. جائے ان کو. ان کی توجہ ہٹائیں، ہمیں ڈسکس کیا جائے. ہاں جی. اچھا میم آپ سے یہ پوچھنا تھا، جیسے کہ یہ آپ نے بتایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یعنی کہ مجھے کنیز چاہیے تو کام کے لیے، ایسے کام کر کر کے تو ان کے ہاتھ جی تسبیح فاطمہ. تو ہاں جی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ بتایا پڑھنے کے لیے. تو مگر یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی بتایا نا کہ اگر جیسے کہ ہم اپنی ہیلپ کے لیے کوئی میٹ وغیرہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. جی تو اس میں پھر یعنی کہ کوئی گناہ تو نہیں نا، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اس چیز کی دیکھیں، کوئی اصل بات یہ کمی ہے، تو نہیں تھی نا، مگر بالکل ایسے ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو کیا میسر ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ ہاں علیہ جی وسلم کے جو حالات تھے اس وقت یہ ساری چیزیں میسر نہیں تھیں، اور جو آ رہی تھیں اس ہاں میں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے زیادہ امت کو ترجیح دیتے تھے. سیدہ فاطمہ رضی ہاں اللہ جی عنہ اس لیے آئیں کہ اللہ کے نبی جو حالات بہتر ہو رہے ہیں، آپ کے پاس لونڈیاں وغیرہ آ رہی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو، گھر والوں کو ترجیح دینے کے بجائے اپنے صحابہ اور امت کو ترجیح دی. اسی لیے ابھی اپنی بیٹی کو کہ یہ پڑھو اور اللہ تمہاری مدد کرے. تو اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سہولت ہو اور خدمت ہو اور خدام ہوں، پھر بھی جو سکون ہے یا جو آرام ہے وہ تو اللہ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے. اور پھر بعد میں ہاں ہمیں پتہ جی چلتا ہے امہات کے پاس سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک خادمہ تھی اسپیشل. وہ خاص طور پر ان کے دینی معاملات میں بہت ہی بہتر ہے کہ جن کو اللہ عز و جل نے وسائل دیے ہیں وہ خاص طور پر اپنی عبادت کے لیے اپنے ساتھ ایک خادمہ رکھتی ہیں. یعنی وہ جو صرف ان کی نماز میں، ان کے ٹائم ٹیبل میں، ان کی عبادت میں ان کی ہیلپ کر سکے. باقی کام ان کے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ صرف اس کے لیے صحیح کہ بات ہے. اس طرح شاید یا بزرگ ہوتی ہیں کہ میرے اٹھنے میں یا مجھے جگانے میں یا میری طہارت میں میں خود نہیں کر سکتی تو وہ میری ہیلپ کریں گی، میرے وضو کرانے میں یا اسی طرح میری نماز وغیرہ کی جگہ بنانے میں، یہ سب کچھ. تو یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ یہ کر کے کہ نہیں میں خود ہی کروں اور پھر نہ خود کر سکے. اس میں دوسروں کا بھی فائدہ ہے، یعنی جاب دینا، کسی کا روزگار کا سلسلہ بننا. مختلف امہات بالکل کے صحیح پاس بات. تھیں، خادمات تھیں. اچھا میم اس کے علاوہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی تسبیح پڑھنے سے جو ہے وہ ہاتھوں کی انگلیوں پہ اگر یہ تسبیح پڑھی جائے، یہی جو سبحان اللہ الحمدللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ بالکل ایسے فضا ہے. جو ہے وہ چمکے. اچھا یہ ویسے تو ڈائریکٹ انگلیوں پہ پڑھنا یہ، اور خاص طور پر سیدھے ہاتھ کی انگلیاں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر اگر کسی کو انگلیوں میں کوئی مشکل ہوتی ہے وہ ہاتھ میں ہی تسبیح پکڑ کے پڑھتے ہیں، تو یہ بھی کوئی آؤٹ آف سنت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کہیں کہ ایک ماڈرن ٹیکنالوجی کا اسی سنت میں، کیونکہ وہ پکڑ تو پھر بھی دائیں ہاتھ سے رہے ہیں، چلا تو پھر بھی دائیں ہاتھ سے رہے ہیں، ہاں جی وہ گواہی، وہ سنت، وہ ہاں اس میں بھی جی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہاں اصل چیز یہ ہے کہ اس سے مقصود آپ کا کیا ہے.
بعض ہاتھوں میں 24 گھنٹے تسبیح تو پکڑتے ہیں، لیکن غیبت، قطع تعلقی اور ریاکاری یہ ہوتی ہے، تو پھر تو تسبیح پکڑنا کوئی فائدہ نہیں دیتا نا۔ یعنی تسبیح پہ پڑھنا کوئی اس میں حرج نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں پہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے میں نے کہا میں ہاتھوں میں اس کلیئر لیے کر زیادہ لوں. بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ ریاکاری سے انسان بچ جاتا ہے، صحیح بات ہے. وگرنہ ریا تو اس میں بھی آ سکتا ہے جب ہاتھ سب کے سامنے چلا رہے ہوں۔ صحیح بات ہے. زیادہ تر ایسا ہی دیکھا ہے، عورتیں جو ہیں وہ باتیں کرتی جاتی ہیں اور تسبیح کے دانے آگے کرتی جاتی ہیں. پتہ نہیں وہ انما اللہ بہتر الاعمال جانے پڑتی بھی بالنیات، ہیں. انما الاعمال وہی نا. بالنیات۔ صحیح بات السلام ہے. علیکم میم. وعلیکم السلام۔ جی میم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ. میم میرا سوال یہ تھا کہ فجر کی سنتیں اور عشاء کی جو وتر ہے وہ ہم سفر میں پڑھنی ہے ہمیں لازمی؟ بالکل یہ سفر پڑھنی میں اگر چاہیے، ہم ہیں بالکل ایسے ہے، یہ لازمی پڑھنی چاہیے، اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں نہیں چھوڑتے تھے دونوں کو، جی وطر میم وتر اور بھی اچھا فجر جی کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ جی جی میم جزاک بھائی سنت کے بعد سورۃ کوثر پڑھنا کیسے؟ ثابت نہیں ہے، ویسے قرآن پڑھنے سے کوئی وقت منع نہیں ہے، لیکن خاص ایک صورت کو مخصوص وقت میں، تو یہ مخصوص عمل یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے. سورۃ الکوثر کے حوالے سے تو اور بھی بہت سارے غلط کام اور وظائف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ دیکھیں سورۃ کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جیسے سارا قرآن نازل ہوا، آپ نے جب مخصوص صورتوں یا مخصوص آیات کے ساتھ مخصوص وظائف نہیں کیے تو امت کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے قرآن کے وظائف اور عملیات وغیرہ نکالے۔ لیکن مارکیٹ میں ان لوگوں کی بڑی قدردانی ہے جو آئے روز نت نئے وظائف اور چرب زبانی سے بہت ساری فضیلتوں کے ڈھیر کے ساتھ بیان کریں، حالانکہ فضیلت تو پہلے ثابت ہوئے گی تب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو۔ آپ نے نہیں کیا تو تو آپ پھر کو فضیلت کہتے کیسے ہو سکتی ہے؟ سنت کے بعد 11 دفعہ پڑھیں تو ثواب بھی اور دعا بھی قبول ہوتی؟ پتہ نہیں، رزق کی فراخی اور مشکل کشائی اور بہت بہت فضائل بتائے جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کا حصہ ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور جو اس کو جتنا سمجھے گا، اس کے مطابق چلے گا، اس کے لیے اتنا ثواب ہوگا۔ باقی مخصوص صورتیں یا مخصوص آیات جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا، انہیں خاص کرنا چاہیے۔ یا اس کے علاوہ آپ اپنی سہولت کے لیے کوئی ترتیب پڑھنے کی بناتے ہیں، کوئی کلاس انڈرسٹینڈنگ کی لیتے ہیں، تو وہ ایک تعلیم قرآن کا سلسلہ ہے، دیٹس اٹ۔ وظائف اور مخصوص ثواب چھوڑ کے، یعنی اتنی دفعہ 40 بار اتنے دن اتنے اس ٹائم پہ ہم نے فلاں صورت پڑھی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ السلام علیکم. وعلیکم السلام۔ آپ جی کیسی ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آپ جی جہاں قرآن کی صورتوں کے علاوہ بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جی جی پوچھیے۔ آپ جی کل میں نے آپ کو میسج کیے تھے، میری دوست پوچھ رہی تھی کہ شیعہ اور مسلمان جو ہیں شادی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں نا جو اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہم پہ واضح ہے، لیکن ان میں بعض یہ ہیں کہ اہل بیت سے محبت تو رکھتے ہیں لیکن جو سلف صالحین کا ایک عقیدہ ہے اس سے نہیں پھرتے، مثلا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، امہات کے حق میں، اور اسی طرح جس کا جو حق ثابت ہے اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، تو پھر وہاں رشتہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی آپ جواب یہ یوں کیوں ڈائریکٹ کیوں نہیں کہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کافر مسلم، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں یہی انداز اختیار کیا۔ اللہ عز و جل نے مشرکوں سے نکاح سے منع کیا، اہل کتاب سے نکاح کی اجازت دی۔ اب اہل کتاب میں سے جو شرک نہیں کرتے انہی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، مشرکوں کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے؟ میم جی وہ آپ جی وہ جو ہے وہ حضرت علی کو جانے کہ زیادہ پکارتے ہیں، شیعہ لوگ ہمارے صاحب بھی ہیں، تو اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے؟ شیعہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں
کہ وہ سارے شیعہ صرف حضرت علی کو اور امام حسین کو ہی تو مانتے پھر ہیں. بچ کے رہیں، پھر بچ کے رہیں، اور پھر ان سے دور رہیں، نہ نکاح کریں. جب ایک پتہ ہے نا جی عمومی میں بات ان کی یہی ہے، جب تک آپ کو ان کی برات نہیں معلوم تو ان سے الگ رہیں. عام طور پر ان کا یہی عقیدہ اور یہی عمل ہے. اور ہمسائے کے بارے میں تو آسانی سے سب پتہ چل جاتا ہے، ان کی جو رسومات میں ہوتی ہیں، عبادات ہوتی ہیں. تو آپ جی وہ میری دوست ہے، انہوں کے کوئی شاید رشتے دار ہے، تو وہ کہتی ہے کہ شادی کرے. تو میں نے ایک اور عالمہ سے پوچھا تھا تو وہ کہتے تھے نہیں ان کی شادی نہیں ہو سکتی، جیسے مسلمان اور کافر کی نہیں ہوتی. ٹھیک کہا ہے انہوں نے. جی ٹھیک کہا ہے انہوں نے، بالکل ٹھیک کہا ہے انہوں نے. جی بس ٹھیک، تھینک یو، جزاک اللہ. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. مجھے کبھی بھی کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں ہیلپ کی ضرورت نہیں رہی. مجھے صرف اسپیشل بچوں کو دین سکھانے سیکھنے کی ہیلپ کی ضرورت ہے. مجھے آپ لوگوں کی تعاون کی بہت سخت ضرورت ہے. اللہ عز ایسے و جل پروگرام آپ کے لیے آسانی تشکیل فرمائے. کریں کہ آپ ہم جیسی ماؤں کو بھی دین سے جوڑے اور ان کی خدمت کرنے کا ہمیں آسانیاں پیدا کریں. انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کے لیے آسانی فرمائے جو کچھ آپ ان کے لیے کر رہی ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. یہ صبح کی فجر کی نماز میں سنتوں میں اور فرضوں میں جیسے یہ سنا ہے سورۃ علم نشرہ فرضوں میں پہلی رکعت میں اور سورۃ علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل دوسری رکعت میں، کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ یہ صورتیں فجر کی نماز میں ثابت نہیں ہیں. ہاں آپ جنرلی پڑھ نہیں. سکتے ہیں. قرآن کریم کا کوئی حصہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ اجازت ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جہاں سے بھی آپ کو آتا ہے دل کرتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں نماز میں. ٹھیک ہے. اور مخصوص کرنا جو ہے وہ نہیں. مخصوص جس کو جو آسانی ہو مخصوص میں وہ مخصوص بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مثلاً کسی کو زیادہ آتا ہی نہیں ہے، جہاں تک رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ اکثر و بیشتر فجر کی نماز میں طویل صورتیں پڑھا کرتے تھے. جی یہ تو بہت چھوٹی ہیں نا. ٹھیک. ہاں جی اب جس اسی کو لیے نہیں میں نے آتی پوچھا اس کے نا لیے کہ ٹھیک ہے، جس کو اس کے علاوہ نہیں آتی یا وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہی آتی ہیں اور اس نے فکس کیا ہوا ہے کہ چلو فلاں صورت فلاں نماز میں فلاں فلاں نماز میں، تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ فقرؤ ما تیسر من القرآن کی اجازت میں ہے نا. ٹھیک. یہ بھی سنا ہے نا کہ مخصوص جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی مخصوص صورت. عملیات نہیں، مخصوص عمل نہیں کرنا چاہیے نا. یہ مخصوص عمل نہیں ہے. نماز تو ویسے ہی اچھا ثابت ہے نا، اور اس میں کہیں سے بھی پڑھنا جی ثابت ہے، تو یہ اس عموم میں ٹھیک داخل ہے. ٹھیک جزاک اللہ. ایاکم. السلام علیکم. یہ سنا ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھنا اچھا ہے، یہ صحیح ہے؟ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جتنا بھی وقت ہے یہ بڑا مبارک وقت ہے، ذکر و اذکار میں پڑھ سکتے ہیں، اس کی بہت فضیلت ہے. جزاک اللہ. جی میم ایک سوال اور تھا کہ احرام کی حالت میں ہم چہرہ کس طرح ڈھانپ سکتے ہیں؟ یہ بہت کنفیوژن پائی جاتی ہے. میں نے بارہا اس کے حوالے سے مفصل مختصر مدلل ہر طرح سے جواب دیا ہے. بات یہ ہے کہ میں ایک مثال سے سمجھاؤں گی، اور یہ مثال بھی اسی حوالے سے آئی ہے. مرد کو لباس پہننے سے منع کیا گیا احرام میں، تو کیا وہ ننگے ہو جاتے ہیں جب ان کو کپڑے لباس پہننے سے منع کیا گیا؟ نہیں، بلکہ اس کی جگہ 2 چادریں آ گئیں جسم ڈھانپنے کے لیے. ایسے ہی عورت کو نقاب کرنے سے، جو فارمل سٹیچڈ نقاب ہوتا ہے، اس سے منع کیا گیا. حدیث کے الفاظ ہیں وَلَا تَنْتَقِبْ، بخاری میں ہے کہ نقاب نہ کرے، سلا ہوا بندھا ہوا. ٹھیک ہے، یہ اس کا احرام یہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے مردوں کے لیے ہے نا کہ وہ 2 چادریں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سلا ہوا نقاب نہ ہو، اس کے علاوہ ہو. وگرنہ
صحابیات سے، ازواج مطہرات سے مردوں کی موجودگی میں احرام میں چہرہ ڈھانپنا ثابت ہے، ڈھانپنے سے منع نہیں ہے، اوپن کرنے کا حکم نہیں ہے، صرف اس ٹجر نقاب سے منع ہے۔ تو آپ اس کے علاوہ ایون اپنے حجاب جو ہوتا ہے، ہیڈ کور، ہمارا دوپٹہ، چادر، سکارف یا ماسک، ان تمام چیزوں سے یا کسی اور چیز سے بھی جو فارمل نقاب میں نہیں آتی، اپنا چہرہ ضرور چھپائیں۔ جی، اوپر سے ویسے ہی لٹکا لیں کپڑا۔ جی، کپڑا لٹکا لیں، کچھ بھی کر لیں، اس میں زیادہ وہ نہ کریں کہ جیسے بعض نا جی وہ ہیڈ کیپ کے ساتھ ہیٹ لگا کے اس کے اوپر کپڑا لٹکاتی ہیں، یہ بہت مشکل ہے، خاص طور پر کراؤڈ میں۔ ایسی کسی زحمت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آسان سا طریقہ اختیار کر لیں۔ آئی تھنک ماسک از بیسٹ آج کے حساب سے نا، چہرہ چھپ جاتا ہے۔ بالکل، جزاک وعلیکم۔ اچھا، بعض اسٹوڈنٹس ایسا کرتی ہیں کلاس کے فوراً بعد ہی کال شروع کر دیتی ہیں یا میسیجز وائس کے کہ یہ سوال۔ انہیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں ایک پلیٹ فارم پر آپ کو پورا موقع دیا جا رہا ہے، میں صرف سب کچھ چھوڑ کے یہاں آپ کے لیے بیٹھی ہوں تاکہ آپ کو جواب دے سکوں۔ اور پھر پرسنل میں ہاں ایک تو ہے نا کہ کوئی مسئلہ آپ کا آ گیا، آپ نے چھوڑ دیا کسی بھی ٹائم میں، وہ میں جب بھی فری ہوں گی تو میں دیکھ لوں گی جیسے ممکن ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن ایک یہ طریقہ ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کو ابھی، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے نا کہ ابھی میں انہی کی کلاس میں تھی اور ہم موقع تھا تب نہیں کیا، پھر علیحدہ سے، حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں پرائیویسی کا خیال رکھا جائے، اور پھر آپ کو کوئی نہیں جانتا، ایک آواز ہے، ایک سوال ہے جس کے ذریعے سے سب کو جواب مل جاتا ہے، تو اس بات کا خیال رکھا کریں۔ میم پھر طواف میں تو جیسے بھیڑ بہت، رش بہت ہوتا ہے، تو پھر وہ مرد عورتیں ٹچ ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر وہ بہت خیال عجیب سا رکھنا لگتا بھی چاہیے، ہے۔ فاصلہ رکھنا چاہیے، اور لیکن احتیاط کے نہیں باوجود میم، جو ہو کبھی جاتا کبھی ہے، بھیڑ نہیں میم کبھی کبھی بھیڑ میں آ جاتی ہیں، رش بالکل بہت ایسا ہوتا ہے، ہے۔ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے نا، دیکھیں اسلام نے اسی وجہ سے عورت کے لیے محرم کی شرط لگائی ہے، من استطاع الیہ سبیلا، عورت کا محرم ہونا۔ جب محرم ساتھ ہوتا ہے نا تو وہ خیال رکھتا ہے۔ کبھی کبھی اکیلے کر لیتے ہیں۔ جی، اکیلے بھی کر، ظاہر ہے جب سفر تو کر لیا محرم کے ساتھ، اور طواف اکیلے ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے بعض اوقات اکٹھے ممکن نہیں ہوتا، یا بچے ساتھ ہوں تو ایک کو بچوں کے پاس بیٹھنا، یا اسی طرح مختلف، ہر انسان کی اپنی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، تو اپنے حساب سے وہ جی ٹائم نکال کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ احتیاط کر رہی ہیں اور احتیاط کے باوجود کوئی ٹکراؤ ہو گیا ہے، پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی، جزاک اللہ۔ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ اگر ہسبینڈ کسی بھی طرح خوش نہ ہو تو کیا کریں؟ اللہ کو یاد کریں، دل وہی پھیرنے والا ہے، اور انسان کبھی کسی سے کسی حال میں خوش نہیں ہوتا، کبھی تولا تو کبھی ماسا، بہت ساری مطلب قربانیوں اور خدمتوں کے باوجود کسی ایک بات پر سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے خاوند کو خدا نہ بنائیں، میں ہمیشہ سے یہی ایک جملہ کہتی ہوں کہ خاوند کو خدا نہ بنائیں، وہ ایک انسان ہے، اللہ کی رضا میں جیے، اللہ بس کو اللہ راضی کی رضا کرتے میں ہوئے جئیں، اللہ کے احکامات کی پیروی کریں۔ جب، اور ایک حدیث بڑی پیاری بشارت ہے اس سلسلے میں، کہ جب انسان اپنے رب کے احکامات کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس سے ایسے راضی ہو جاتا ہے کہ آسمان میں منادی کراتا ہے کہ اے اہل آسمان، یعنی فرشتوں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فاحبوہ، تم بھی اس سے محبت کرو، حتیٰ کہ پھر زمین میں منادی کرا دی جاتی ہے، اور اہل ارض میں سے ہر مخلوق، انسان اور خاوند کیا چیز ہے، ہر مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے، تو اس کی محبت زمین و آسمان میں ڈال دی جاتی ہے، پھیلا دی جاتی ہے۔ تو یہ کام کریں، جتنی آپ اپنے رب کے احکامات کی بجا آوری، فرما برداری کریں گی، جتنے آپ دینی احکامات کو فالو کریں گی، شریعت کا لحاظ رکھیں گی، اور یہ بات بالکل مجرب ہے، مطلب میں اگر آپ کو اپنی ذاتی زندگی سے دوں تو واقعی ایسے ہے، جب آپ صرف ایک خاوند کے لیے، ایک مرد کے گرد اپنی زندگی گزار رہی ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ سے سیٹسفائی نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا، اور یہ مشن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب آپ، یہ ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے، اس میں اس کا قصور نہیں ہے، ہمارا اپنا قصور ہے، کیوں آخر ہم نے ایک شخص کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا، ایک شخص دنیا بھی، آخرت بھی، جنت، سب کچھ اسے بنا لیا،
یہ خود آپ اپنی صلاحیتوں پر کام کریں اور اپنے رب کی فرما برداری کے ساتھ جئیں. اللہ واقعی یہ تو مطلب شرعی لحاظ سے ہے نا، ایک تو ایمان ہے ہمارا کہ جو حدیث میں ہے، دوسرا یہ پریکٹیکلی اور لاجیکلی بھی ہے کہ جب ایک انسان با اختیار، خود مختار، انڈیپینڈنٹ، آزاد، عزت والا ہوتا ہے، اس طرح کے کام کرتا ہے تو وہ خود اپنا لوہا دوسروں سے منوا چکا ہوتا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على اطاعتك یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دینک ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.